السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسرچ پیپر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، اس کی دوسری ہیڈنگ قبروں سے متعلق آخری وصیتیں، اس ہیڈنگ کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں اس ریسرچ پیپر کی پہلی ہیڈنگ اللہ جل جلالہ کی وصیت، اللہ جل جلالہ کی وحی سے متعلق آخری وصیتیں، اس ہیڈنگ کا ہم نے تحقیقی جائزہ لیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جن حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ تو چلیے ریسرچ پیپر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قبروں سے متعلق آخری اہم وصیتیں، اللہ جل جلالہ کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زمن میں 10 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ صحیح حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے، اور جب چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے گھبراہٹ کی وجہ سے، تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ترجمہ، اللہ جل جلالہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوگ سجدے کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کے لیے، یعنی جو زیارت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خوف تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بچنے کی تلقین کی امت مسلمہ کو۔ تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1390 میں، اور صحیح مسلم کی 1183 میں، اور اس کی مزید تفصیل ہمیں صحیح مسلم میں ہی 1184 میں مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، یعنی وفات کے مرض میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بار بار اپنے چہرے پہ ڈال رہے تھے، پھر اپنے چہرے سے ہٹا رہے تھے۔ تو گھبراہٹ کی وجہ سے، جب ہم بھی کوئی نارمل ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم زیادہ چادر میں اپنا منہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، تو ہم اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چہرے سے چادر ہٹا رہے تھے اور بددعا کر رہے تھے، کن کے لیے؟ یہودوں اور نصارہ کے لیے، یہودیوں کے لیے اور نصرانیوں کے لیے، یعنی عیسائیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، انہیں اپنا مشکل کشا مان لیا تھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ تو اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خوف تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ جو گناہ ہے یہ کہیں میری امت میں نہ پایا جائے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بددعا دے رہے تھے نا، وہ بددعا دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے تھے کہ تم لوگ اس کام میں مت پڑ جانا، غلطی سے بھی تم لوگ اس کام میں مت پڑنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1188 میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو خبردار کر رہے تھے، کیونکہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو، اور جو نیک لوگ تھے، یعنی اس دور کے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے،
تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس گناہ میں پڑنے سے منع فرمایا اور اس کام سے دور رہنے کی تلقین کی، یعنی نصیحت فرمائی ہے۔ تو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جانے لگے، اللہ جل جلالہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے مسند امام احمد حدیث نمبر 7352 میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا۔ تو بت پرستوں کا ایک بت تھا جس کا نام تھا ذوالخلصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ میری قبر کو ذوالخلصہ کا بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے اور ان پر کتب لگانے سے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2245 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 1052 میں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پر عمارتیں بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمارتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ ابھی قبرستان چلے جائیں تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ قبریں جو ہے وہ اتنی اونچی اونچی ہیں، 7-7 فٹ، ایک انسان کے برابر جو ہے وہ قبر کے اوپر عمارتیں موجود ہیں۔ اور قبر بھی یہ لوگ کچھ اس طرح بناتے ہیں کہ زمین کے اوپر یہ لوگ بلاکس لگا کے کمرہ نما ایک قبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قبروں پر بیٹھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور قبروں پر جو کتب لگاتے ہیں نا، کہ کسی کی قبر پرویز بن اشرف مرحوم یا تاریخ لگاتے کہ اس دن وفات ہوئی، تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی پہچان کے لیے لگاتے ہیں، تو میں ان سے عرض کروں گا اس ریسرچ پیپر میں ایک اور پوائنٹ ہے، اپنے کسی عزیز کی قبر کی نشاندہی کے لیے اس کی قبر کے سرہانے پتھر سے نشانی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کی حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، اس کی حدیث ہمیں ملتی ہے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3206۔ تو میں عرض کروں گا ان لوگوں سے کہ پہچان کے لیے اگر آپ کوئی بڑا پتھر سرہانے رکھ دیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی ہمارا عمل ہو جائے گا، اس کا ہمیں ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا ابو مرتد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں 2250 میں، 2250 میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں کہ قبر بالکل آپ کے سامنے ہو، بالکل سامنے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف منہ ہے آپ کا، اب نماز کے دوران قبر آپ کی دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے یا بیچ میں دیوار کی آڑ آ رہی ہے، کوئی بھی صورت ہو، ہمیں اس جگہ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگلی حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا
اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں سنت و نوافل کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو فرائض ہیں وہ تو مسجد میں ہی ادا کرنے ہیں، اس کا جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کا جو ہے مسجد میں ادا کرنے کا ہی حکم دیا ہے۔ تو دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ، مطلب قبر کے آگے جمع نہ ہوں لوگ، یعنی نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پہ کہ اچھا خاصا ہجوم لگا ہوتا ہے قبر کے آس پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا، نہ ہجوم کھڑا کرنا میری قبر کے آس پاس، نہ چومنا، یعنی بہت طرح کی بدعات ہیں، ان سب بدعات سے دور رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور جو ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کہیں بھی اگر درود پڑھ لیں، جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یا کوئی سعودی عرب میں ہی ہے یا کوئی چائنا میں، وہ کہیں سے بھی اگر درود پڑھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے درود پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے درود پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیں گے، لیکن اگر ہم کہیں اور پڑھیں گے تو ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث نمبر 2042 میں۔ تو اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشہور تابعی ثمامہ بن شفیع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روم کے شہر روڈس میں قیام پذیر تھے، اور اسی دوران ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا، تو سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا۔ سیدنا فضالہ بن عبید نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو زمین کے برابر بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2242 میں۔ تو پھر آپ کے سامنے اس حدیث میں آپ کو یعنی ایک وہی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو زمین کے برابر بنانے کا حکم دیا تھا۔ قبرستانوں میں آج جس طرح قبریں بنی ہوتی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہم لوگوں نے کس طرح نافرمانی کی ہے۔ قبروں پہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور اس پہ کتب لگے ہوئے ہیں، اور آپ یقین کریں قبریں زمین کے اوپر جو ہے وہ بلاکس لگا کر کمرہ نما بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل نصیب فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ صحیح حدیث۔ ابو حیاج اسدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور فرمایا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ تم ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ دنیا میں موجود تمام تر تصویریں مٹا دیں، اور تمام تر جو قبریں ہیں، جو اونچی اونچی قبریں ہیں، ان کو زمین کے برابر کر دیں، ٹھیک ہے۔ تصویر میں تصاویر آتی ہیں جیسے پینٹنگز ہو گئیں، اسٹیچوز ہو گئے، ان جو بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا نا پتلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مجسمے، وہ تصاویر اور قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا، اور جو تصاویر تھیں، جو اسٹیچوز تھے، ان کو مٹانے کا حکم دیا۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2243 میں۔ تو اگلا پوائنٹ ہے اس کا، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کسی کافر نہیں بلکہ ایک مجاہد تابعی رحمہ اللہ کی قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا، اور یوں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم سے واضح ہو کر قبر کو زمین کے برابر بنانا درست ہے۔ البتہ شریعت میں قبر کو اونٹ کی کوہان کے برابر، تقریباً ایک بالش
اونچا رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، جو ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1390 میں ملتی ہے۔ ریسرچ پیپر کی دوسری ہیڈنگ اختتام کو پہنچی، قبروں سے متعلق آخری اہم وصیتیں۔ تو اس ریسرچ پیپر کی دوسری ہیڈنگ میں موجود تمام تر حدیثیں میں نے خود بھی پڑھی اور آپ کو بھی پڑھ کے سنائی۔ تو اس کے اندر دیے گئے جتنے بھی حوالے ہیں، یعنی احادیث کے جتنے بھی ریفرنس ہمیں ملے ہیں، وہ 100% درست ہیں۔ تو یہ سارے احکام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیے۔ تو اب ان احکامات کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ اگر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہم ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہ سوچ لے اس کے ایمان کا کیا لیول ہوگا، باقی رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔